آئیے سنتے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کا یہ بیان، بہت درد بھرا بیان ہے، آپ سنیے کیا درد بھرا ہے مولانا کی زبان میں۔ 10 روپے اللہ کو ہر جمعہ آ کے گھر خدا میں دیتے ہیں، 10 روپے زیادہ نہیں، کہتا شرم کر تھوڑی سی، میں کھری کھری بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجھے شعروں میں بات نہیں آتی، مجھے لاؤ لپیٹو ربائی میں بات نہیں آتی، اپن ہم دونوں آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، اگر مسلمان کا خیر خواہ نہیں تو رب اکبر کی قسم دھرتی پر کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ تھوڑی سی بات کر دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی؟ مسجد میں تشریف لائے، جوتوں کی جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، باتھ روم کا نل بھی صاف ہونا چاہیے، لوٹا بھی نیا ہونا چاہیے، ٹیشو پیپر کموڈ بھی ہونا چاہیے، وضو خانے پہ صابن بھی ہونا چاہیے، سردی کے موسم میں تولیہ اندر ہیٹر بھی ہونا چاہیے، گھٹنوں میں درد ہے کرسی بھی ہونی چاہیے، پانی کا کولر پاس پڑا ہونا چاہیے، گلاس صاف ہونا چاہیے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ایک ہوٹل میں جا کے یہ چیزیں مانگ، 15,000 کا بل تیرے سامنے آ جائے گا۔ خدا کے گھر میں ساری چیزوں کو لیتے ہوئے جمعے کے دن 10 روپے دیتے، تجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ 10 پنکھے سین میں مسجد میں چل رہے ہیں، آواز دیکھ کہتا ہے بولا نا یہ پنکھا بند ہو، اس کو تو چلاؤ، خراب ہے تو ٹھیک کرا لینا تھا، آپ کو نہیں پتا گرمی کتنی ہے۔ 10 پنکھے میرے عزیزو چل رہے ہوتے ہیں، ایک پنکھا بند برداشت نہیں ہوتا، قبر کے پسینہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہم ہر جمعہ اعلان کرتے ہیں ہماری مسجد کا بل 2.25 لاکھ روپے آیا، آپ تعاون فرمائیے گا، جیب میں سے پیسے نکالتے ہیں 10 روپے ڈال کے، اور وہ بھی بڑے غصے میں مروڑی دے کے پھینکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو اٹھا واپس، میں تیرے 10 روپے کا محتاج کوئی نہیں، چل یہاں سے کام کر، تیرے ہاتھ پیروں کو اتنا اپاہج کر دوں گا، پیسے جیب میں پڑے ہوں گے، میرے نام پر مانگنے والے کھڑے ہوں گے، غریبوں کی غریبی آباد ہو جائے گی، امیروں تمہارے پیسے میں 10 روپے بھی لینے کو تیار نہیں ہوں گا، یہ تو میرا فضل ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ او میرے بندے تجھے پتہ ہی نہیں ماں باپ تیرے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ زکوٰۃ مجھے دیتا ہے، میرے کوئی بچے تھوڑے ہیں، میرا کوئی روزگار نہیں چلتا، مال مجھے دیتا ہے، صدقہ میں تیرے سے لوں، خیرات میں تیرے سے لوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میری الوہیت کی قسم ہے، میں ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کا خرچ کرتا ہے، تیرے ماں باپ کا سہارا بنتا ہوں، تیری بہن بھائیوں کا سہارا بنتا ہوں، تیری بیوہ بہن کا سہارا بنتا ہوں، تیرے یتیم بھتیجے بھانجوں کا سہارا بنتا ہوں، زیر تعمیر مسجد سہارا میں بنتا ہوں، مدرسے میں نبی کے مہمان قرآن پڑھنے والوں کا سہارا میں بنتا ہوں۔ اور میرا بندہ پتہ ہے اللہ غنی، میں پھر تیرے آگے سائلوں کی طرح سوال کرتا ہوں، ہے کوئی مجھے قرضہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اے میرے بندے تو اپنا دینا دیکھ لے، جب قیامت کے دن میں تیری جھولیاں بھروں گا، ساری دنیا حیرت کے ساتھ دیکھنے لگ جائے گی۔ سیرت کمیٹی وفا کے غیور مسلمانوں، آج میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، مر گیا خدا کی قسم دعا دو گے میدان معاشر میں، اگر آپ کا میرا ٹاکرا ہو گیا، آپ میرا احسان مند اپنے آپ مجھے اپنا احسان مند مانو گے؟ کیسے؟ آج اپنے گھر میں جا کے اللہ سے وعدہ کر لیو، وضو کر لینا، مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لینا، اپنا ہاتھ یوں بلند آسمان کی طرف کر دینا، کہنا اللہ آج رحمت والے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے کر آج میرے سے وعدہ کر۔ کیا وعدہ؟ الہی جب تو میرے سے مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا، مالک جب میں تیرے سے مانگوں تو انکار نہ کرنا۔ عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا، بندے تو میں تیرے سے مصلی پہ مانگوں گا، میں تیرے سے مسجد میں مانگوں گا، تو انکار نہ کریو، تو ہسپتال مانگے گا وہاں دینے کے لیے آ جاؤں گا، تو لاہور جا کے مانگے گا وہاں دینے کے لیے آ جاؤں گا، میرا بندہ عدالت میں مانگے گا، تھانے کچہری میں مانگے گا وہاں دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میری دل کی انتہا کیا ہوگی جب آخری
ساتھ سے تیری چل رہی ہوں گی، اس وقت میں اعلان کروں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو یقین جانو لاول پیٹ والی بات کرتا ہی نہیں، ساری اللہ کا قرآن کھری کھری بات کر رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کی ولادت کا مہینہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد رحمت عالم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت، جناب سیدہ آمنہ کے چہرے سے پریشانی کے آثار، یتیم تو رحمت والا نبی ہوا، بیوہ تو آمنہ ہوئی، اللہ اکبر۔ نبی کی دادی بیٹھ کے کیوں واویلا کر رہی ہے؟ نبی کا دادا عبد المطلب میرے عزیزوں گھر کے اندر آ کر ماتھے پہ پٹی کیوں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ رات کا وقت ہوا، دونوں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی سے لگ رہی ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں میرا مرتبہ کتنا، میرا عہدہ کتنا، بیت اللہ کے متولی خاندانی ہم ہیں، لیکن پتہ نہیں اس بہو کو میری کیا ہو گیا۔ مکے کے لوگ مجھے بار بار اتنے تانے دے رہے ہیں کہ میں آج بیت اللہ کے خدمتگاروں کو ستو پلاتا پلاتا چھوڑ کے آ گیا۔ مکے کی کڑی ہوئی باتوں نے میرے تو سر میں درد کر دیا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ خاندانی شرافت ہے، میں اپنی بیوی سے اسی شرافت کی وجہ سے اپنی بہو سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو پوچھ، یا تو میرے عزیزوں بہو سسر باؤں میں بائیں ڈال کے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرے عزیزوں آواز کہاں تک جا رہی ہے۔ شہر کے بیچ بیٹھا ہوں، دائیں بائیں میری بچیاں، اللہ اکبر، غیرت والی دھیوں کے مکان ہیں۔ میں اس لیے کوئی میرے عزیزوں اللہ اکبر غیرت کے دائرے سے باہر نکل کے بات کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کیا کروں؟ ہم جتنی عزت کے بچانے کی باتیں کرتے ہیں، صبح سورج نکلنے سے پہلے ہماری غیرتوں کا جنازہ پہلے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ روزانہ دعا کیا کرو صبح فجر کی نماز میں، اور رات کو اللہ 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 کا شکر کر کے سویا کرو۔ ہماری غیرت اسکول گئی تھی، ہماری عزت کالج یونیورسٹی گئی تھی، اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ تاج پہن کے واپس آ گئی، مگر اللہ خدا پاک کی قسم ہے ہم نے کئی ماں باپ کو گلیوں کی خاک چھانتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کئیوں کو اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسلامی جمہوریت پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنیاد رکھی گئی، لیکن ہائے نہیں میری بد نصیبی، رکشے والے سے، ٹانگے والے سے، موٹر سائیکل والے سے، میرے عزیزوں گاڑی کوچ والے سے، حتیٰ کہ اسکول کے ٹیچر سے، حتیٰ کہ اسکول کی استادنی سے آج میری غیرت محفوظ کوئی نہیں رہی۔ اس حوا کی بیٹی کو پردے سے باہر دیکھ کر اچھے اچھے حاجیوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اور میری بچیوں، کردار پر غیرت تم ڈالنے کی کوشش کرو، مالک کائنات خونخوار بھیڑیوں سے تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ سارے کے سارے ٹوپی داڑھی والے نظر آ رہے ہو، ایڈوانس آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ بعد میں سیرت کمیٹی والوں سے نہ یوں کہنا کیسا مولوی بلایا تھا، خان صاحب سے نہ کہنا آپ تو ذمہ دار ہیں، آپ نے کیسا مولوی بلایا تھا۔ ایمانداری کی بات ہے، پہلے اپنی زبان سے کہو استغفر اللہ، تاکہ اللہ میں معاف فرما دے۔ صبح گارمنٹس کی دکان پہ چلے جانا، بیچنے والا کون ہے؟ بیبی یونیفارم بیچنے والا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی داڑھی نماز کا نشان ماتھے کے اوپر ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی ہے، 1 سال کی بچی کے کپڑے نکالو، رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ کپڑوں کا سائز آپ کے میرے سامنے آتا ہے، اللہ اکبر، حسین کا سجدہ میرا عزیز ہو، پکار پکار کے کہتا ہے کربلا کا میدان تھا، سارا کنبہ قربان کر دیا، خیمے میں بہن بچی، خیمے سے باہر باہر بھائی بچا، مجھے نہیں پتا کیوں گئے تھے، کس
اس لیے گئے تھے؟ یہ تو صدیوں سے بحث ہو رہی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا ووٹ ہمیشہ حسین کے ساتھ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ ہم حسین زندہ باد کے، اللہ اکبر، حسین زندہ باد کے میرے عزیزوں قائل ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نبی کے نواسے کی وکالت کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ 12 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آنے کا کوئی مقصد ہے؟ میرا 700 کلومیٹر سے سفر کر کے آنا، تکال کے ساتھ آنے کا کوئی مقصد ہے؟ انہوں نے بلایا، میں سیرت کمیٹی کا پروگرام میں آیا، آپ نے بلایا، آپ سننے کے لیے آئے، چلو مقصد ہو گیا۔ زینب کربلا میں، علی ابو بکر بن علی کربلا میں، عمر بن علی کربلا میں، عثمان بن علی کربلا میں، عباس بن علی کربلا میں، شبیر قاسم کربلا میں، عبداللہ کربلا میں، علی الاکبر علی الاصغر کربلا میں، خود حسین کا خاندان کربلا میں۔ اور دنیا والو، یہ نہ پوچھو حق پہ کون تھا، حق پہ کون نہیں تھا، بلکہ یہ پوچھو حسین تیرا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حسین مقصد بتائے گا کیا؟ فرمایا ایک خیمہ تھا، ایک خیمے سے باہر تھا، خیمے میں پردہ تھا، خیمے سے باہر سجدہ تھا۔ دنیا والو، یہ سوال میری بہن نے میرے سے کیا تھا، حسین تو بچ گیا، بفے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر میں بچ گئی تو نانے کی مسجد میں جا کے کیا پیغام دوں گی؟ کربلا میں گردن کٹانے کا، نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنانے کا کیا مقصد تھا؟ رب کعبہ کی قسم، اتنا پیارا مقصد دے کے چلا گیا، اتنا پیارا نتیجہ دے کے چلا گیا۔ فرمایا بہن زینب، نانے کی امت کو بتا دینا، زین العابدین نانے کی امت کو بتا دینا، خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا، خیمے میں بہن نے پردہ بچا لیا، تلواروں کے سائے میں نواسے نے سجدہ بچا لیا۔ قیامت کی صبح تک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، مقصد تو بتلاؤ۔ شان امیر معاویہ، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، شان اسلام۔ کھل کے نعرہ لگاؤ، یہاں کوئی پابندی تھوڑی میرے چاند۔ بس کرو کہ سناؤں؟ چلے جی، تھکے تو نہیں؟ 3 دن کی تکان بہت ہے، چلو سنو پھرو۔ یہ مقصد تھا، عرض کر رہا تھا 1 منٹ کے لیے تلواروں کے سائے میں سجدہ چھوڑ کے قضا کر لیتے تو کیا جاتا؟ اہمیت کس کو دی؟ اس پردے کا پیغام میرے چاند بفا میں لے کے آیا۔ پہلے میں گیا تو صحیح، میں نے کہا یار میں پردے کا پیغام جا کے بفا میں دوں گا۔ پرسوں راجن پور میں بیٹھا تھا، رات نارووال میں بیٹھا تھا، اس سے 1 دن پہلے وہاڑی میں انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس میں۔ میں نے کہا پہلے تصدیق تو کر کے آؤں واقعی پردہ تھا۔ دسمبر کے مہینے میں شیخ عباس الحسینی سامرا کے نقشبندی شیخ الحدیث نے ہمیں دورہ عراق، لبنان اور شام کی دعوت دی۔ حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دامت و فیوز کی قیادت میں ہم چلے گئے۔ ملک شام میں جہاں ہمارا فندقتا ہوٹل تھا، اسی کے پہلو میں جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار تھا۔ اللہ اکبر، تطہیر کی چادر، ام المصائب۔ تھوڑا سا اندر پیدل گلی میں چل کر اللہ والی کی قبر پر حاضری کا موقع ملا۔ آئے ہیں، سعادت مندی ہے، سارا قافلہ اما زینب کی قبر پہ چلا گیا۔ علماء اکرام سے عرض کروں گا، خدا کی قسم میں یوں منہ موڑ کے بیٹھ گیا۔ پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت و فیوزم نے مجھے دیکھا، ہاتھ پکڑ کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہلایا، کیا بات ہے جاتا کیوں نہیں؟
میں نے کہا آپ سے مجھے اجازت ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے مجھے مجاز بنایا، آپ نے مجھے سند دی، آپ نے مجھے تمام سلسلوں سے اجازت دی، آپ میرے پیر و باپ ہو، آپ بتاؤ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا حکم ہے تو گھٹنوں کے بل چل کے جاؤں گا، اگر آپ کا مشورہ آپ نے کہہ دیا میں مانوں نہ مانوں برابر ہے۔ کہنے لگے بتا تو صحیح۔ میں نے کہا میں پاکستان سے چلا، اس دن میں نے پورا ہفتہ سندھ کا دورہ کیا، صبح و شام پروگرام اٹینڈ کیے، رات کو بہترین ہوٹل میں ہمارا قیام ہوا۔ میرے عزیزوں رات کو ایئرپورٹ پہ پہنچے، کسی کے سر پہ دوپٹہ، کسی کے گلے میں دوپٹہ، کسی کی شلوار پنڈلیوں تک، کسی نے میرے عزیزوں ہائی نیک پہن رکھی ہوئی ہے، کسی نے سخت میرے عزیزوں بہت میرے عزیزوں ٹائٹ شرٹ پہن رکھی ہے۔ یہ سارے منظر میں دیکھتا ہوا آیا، پی آئی اے کی فلائٹ میں روسٹرز کو میں دیکھتا آیا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا مولانا پتہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میری آنکھ کی غیرت اس قابل نہیں ہے میں اس اللہ والی سے جا کے سامنا کر سکوں، نبی کی بیٹی سے، حسین کی بہن سے، فاطمہ کی گود میں دودھ پینے والی سے میں بالمشافہ جا کے ملاقات کر سکوں۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے ایسی غیرت والی عورت سو رہی ہے کہ جس کا پردہ بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں ان کے بھائیوں نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ بے شرمو، شرم نہیں آتی؟ اس زینب کو تم بازاروں میں رلاتے ہو، اس زینب کا پتہ نہیں کہاں کا اس کی عزت کا تماشا نکالتے ہو۔ ٹھیک ہے اپنے عقیدے پر اپنے مسلک پر جو مرضی کرو، لیکن نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لانے کی اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے والا امتی تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ کر کیا رہے ہو؟ سوچو تو صحیح۔ یہ وہ ہستیاں مولانا دعا دینا، آپ بھی بزرگوں دعا دینا، یہ وہ ہستیاں ہیں رب اکبر کی قسم جن کا نام بغیر وضو سے زبان پر لانے کی اجازت کوئی نہیں۔ میں کیوں وضو کر کے ان کے نام کی تسبیح نہ پڑھوں؟ رب اکبر کی قسم ہے جب ان کے گھر کے اندر 3 مہینے چولہا نہ جلتا تھا، یہ صبر شکر کے ساتھ اللہ کے آگے بیٹھتے تھے، آسمان کے فرشتے رب کا سلام مل کے گھروں پہ لے کے آیا کرتے تھے۔ نام گھر میں زینب، نام گھر میں عائشہ، نام گھر میں خدیجہ، نام گھر میں رقیہ، کیا نام ہے؟ ام حبیبہ ہے جی، کیا نام ہے؟ جویریہ ہے جی، کیا نام ہے؟ عائشہ بی بی ہے۔ جب یوں کر کے لباس پہ نظر پڑتی ہے خدا کی قسم اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جب لباس پر نظر پڑتی ہے رب اکبر کی قسم عائشہ کہنے کو دل نہیں کرتا آج کے دور کی، جاؤ ہوزری کی دکان پہ چلے جاؤ، بی بی میرے عزیزوں گارمنٹس کی دکان پہ چلے جاؤ، حاجی صاحب 1 سال کی بچی کے کپڑے دکھانا، جب یوں کر کے شرٹ پیش کرے گا، چڈوں تک میرے عزیزوں نیکر پیش کرے گا، بغیر آستینوں کے کپڑے، بغیر گلے کے کپڑے، پیچھے تنی بندی ہوئی، کمر کھلی ہوئی، آگے سے سینہ کھلا ہوا۔ بابا آج عبدالحنان کی بات نوٹ کر لو، آج 3 اکتوبر کو نوٹ کر لو، سن 2022 کو نوٹ کر لو، رہے یا نہ رہے آنے والا وقت بتائے گا۔ آج 1 سال کی بچی کو اپنے ہاتھوں سے خرید کر ننگا لباس پہنایا، کل یہ 20 سال کی عمر میں ننگا لباس پہن کے تیرے سامنے آئی، تیرے میرے گھر کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ کم سے کم اپنے بچوں کو تو کنٹرول کرو میرے بھائی۔ ایسا ایسا بے حیائی کا لباس پہن کے اپنی بہنوں کے سامنے محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پچھلے مہینے سے روزے کی جماعت میں شکر گڑھ کا جوڑ تھا، علماء اکرام کی جماعت کا تقاضا تھا، مجھے بھی لے گئے۔ میں نے سوچا کہ وہاں جا کے 2-3 دن آرام کروں گا، گلا گلا ذرا درست ہوگا، کعوہ پیوں گا، شہد چاٹوں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ گھر میں تو ایک آدھ دن رستے میں سونے کو مل جاتا ہے، وہاں تو بھی نہیں۔ حضرت وہ کلام میں بیان، حضرت سکول میں بیان، کالج میں بیان، جب آخری دن تھا مجھے کہنے لگے پنجاب کالج میں آپ نے ذرا وقت دینا ہے۔ میں نے کہا کن میں؟ کہ بچیوں کا اکٹھا ماحول ہے۔ میں نے کہا یار ہمارا تو یہ شیوا نہیں ہے، دنیا کیا کہے گی، دنیا کہے نہ کہ رب کیا کہے گا۔ پھر مووی بنانے میں کوئی دیر نہیں کرتا، بیٹیاں سامنے بیٹھی ہوں وہاں رو رو کے عبدالحنان تفسیرت سنا رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کی مہربانی، اپنی عمر دیکھیں ان کی دیکھیں، تو پھر مجھے حضرات نے مشورے دیے کہ آپ جائیں۔ پہلے 40-50 منٹ بچوں میں بات کی،
پھر بیٹیاں 500-600 سامنے آ کے بیٹھ گئی. میں نے آنکھیں بند کی, میں نے کہا استغفار پڑھو, میرے شر سے اللہ تمہیں بچائے, تمہارے سے مجھے بچائے. پھر میں نے آنکھ کھولی, میں نے کہا بیٹی خطیب کی خطابت چلتی نہیں جب تک سامنے والے کو دیکھ کے تقریر نہ کرے, میری مجبوری ہے, لیکن جتنی عمر تمہاری ہے اتنی عمر کی میری بیٹی ہے, وہ بھی ڈاکٹر بن رہی ہے, دعا فرماؤ اللہ سے کامیاب کر دے, اللہ تمہاری دیوں کو بھی عزت کے ساتھ کہا. ہمیں وہ اس علم کی ضرورت نہیں کہ ڈگری آ جائے لیکن غیرت چلی جائے, اللہ غیرت بھی محفوظ فرما دے, ڈگری بھی نصیب فرما دے. کہہ دو آمین. قبولیت کی گھڑی ہے, حضور کی سیرت والا پروگرام ہے. بچیاں میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی, اسی طرح پگڑی ٹوپی میں بیٹھا تھا. پتہ نہیں اللہ جل شان و اما نوالوں نے میرے دل میں کیا ڈالی. میں نے کہا بیٹیوں اس وقت جو میرا لباس ہے, کالر کوئی نہیں, بین کوئی نہیں, مغزی گلا, کھلے آستین, چکور دامن, سلوار ٹخنوں سے اونچی, چہرے پہ داڑھی مونچھے کوئی نہیں, سر پہ عمامہ شریف, آنکھوں میں سرما, ہاتھ میں عصا. نہ یہ تحفہ نہ کردار مجھے باپ نے دیا, نہ میری ماں نے دیا, نہ میرے دادے نانے نہ دیا. رب اکبر کی قسم یہ کردار مجھے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے دیا ہے. یہ میڈ ان مدینہ ہے, میڈ ان مدینہ. ٹوپی سر سے اتارو, میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان چائنا, جوتا میڈ ان تھائی لینڈ, برتن کراکری میڈ ان جاپان. اپنے بارے میں کیا خیال ہے, ہم کون سے میڈ ان ہیں؟ میڈ ان مدینہ بنو, میڈ ان پاکستانی نہیں. یہ تو ہماری پہچان ہے, ہمارا ملک, ہماری دھرتی ماں ہے. کامیابی میڈ ان مدینہ. یہ سن, اپنے گھر میں سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے حضور کی ساری بڑی چھوٹی سنتیں, اپنے گھر لا کے رکھو. یا سا میرا مجھے دکھاؤ, یہ میرے عزیزو ہے تو ڈنڈا کون پکڑتا ہے؟ جس کے ہڈے گوڈے جواب دے جائیں, جس کے گھٹنوں میں جان نہ ہو. لیکن اگر سنت سمجھ کے اسے ہاتھ میں لے لو گے, یوں کر کے قدم اٹھاؤ گے, سنت حبیب میں لکھا ہوا ہے عصا سنت سمجھ کے پکڑنا, ہر قدم پر اللہ 1000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو پتہ ہے اللہ کے نبی جب رات کو بستر پہ آرام فرمایا کرتے تھے, رحمت عالم کے سرانے کیا پڑا ہوتا تھا؟ شوگر فری چیزیں پڑی ہوتی تھی, کھانسی کے شربت ہوتے تھے. 7 چیزیں خدا کے پیغمبر کے سرانے, عصا رحمت عالم کے نبی رحمت عالم کے سرانے, تہجد کے لیے جائے نماز حضور کے سرانے, وضو کے لیے پانی کا برتن حضور کے سرانے, مسواک حضور کے سرانے, خوشبو حضور کے سرانے, کنگھی حضور کے سرانے, سرما حضور کے سرانے. یہ 7 چیزیں اللہ کے نبی کو محبوب تھی. راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا, حضرت صاحب ہمارا کام ہے راتوں کو رونا, یاد دل بر میں ہماری نیند ہے, میں بے خیال یار ہو جانا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا, نہیں یقین آتا جمعہ ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز کا مزہ ایک طرف ہے, رب کعبہ کی قسم تہجد کے سجدے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اللہ کی قسم یہ ہم نے اپنے علماء سے سنا, 7 چیزیں حضور کے سرانے پڑی ہوتی تھی. امتی تو اپنے سرانے رکھ لے, کیا ملے گا؟ فرمایا رات کو سرانے رکھ کے سو جا, صبح اٹھے گا ابھی زمین پہ قدم نہیں آئے گا, 700 شہیدوں کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اب آپ میں سارے گھر جائیں گے, 4 کام آپ نے میں نے کرنے ہیں. رات کو بچوں کو باہر نہیں نکالنا, حضور کا فرمان ہے. گھر میں کنڈیل آ کر لگانا, نبی کا فرمان ہے. دیا چراغ بند کر دینا, حضور کا فرمان ہے. کھانے پینے والی اشیاء پر کپڑا ڈال دینا. 4 کام تم کر لو, بیٹھے بٹائے 400 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. صبح اٹھو, جوتا پاؤں میں پہننے سے پہلے یوں کر کے جھاڑ لو, پھر جوتا پہنو, 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. میرے عزیزوں صبح اٹھو, آرام سے بستر پر اپنی چھوٹی انگلیاں یوں آنکھوں میں پھیر کر, ابہام انگوٹھے کا حصہ یوں چہرے پہ پھیر کے, الحمدللہ جس نے نبی کا طریقہ زندہ کر لیا نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا, آمنہ کے لال کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا. اور بچیوں سے میں نے کہا بیٹی ہو, یہ تمہارے سامنے میں آ کے بیٹھا ہوں,
یہ اللہ کی قسم ایک بھی تحفہ مجھے کالج یونیورسٹی سے نہیں ملا، سارا آمنہ کے لال کے قدموں سے ملا۔ اب جب تمہارے پاس اللہ تمہیں ڈگریاں دے، ڈاکٹر بنائے، اونچے درجے دے، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آتا ہے، تصویر دیکھتی ہو تو سب سے پہلے اٹیک داڑھی پر ٹوپی پر ہوتا ہے کہ سارے میں یہی ملا تھا، امی دنیا کیا کہے گی، مولوی ملا تھا اور کوئی نہیں ملا تھا۔ میری بیٹی بتا، یہ تحفہ مجھے مدینے والے نے دیا۔ جب تم انگلی اٹھاتے ہو عبدالحنان پہ نہیں اٹھاتے، محمد کے چہرے پر انگلی اٹھاتی ہو، نبی کے کردار پر۔ میں نے جب یہ لفظ کی تو آہستہ آہستہ بچیوں کے مجمع سے کو کی آواز آئی، میں ڈر گیا، پھر وہ آواز رونے میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے ان کے سامنے اللہ سے مانگ کے سیرت فاطمہ کا پردہ سنایا، اللہ کی قسم وہ بچیاں ایسے رونے لگی جیسے ماں کا جنازہ درمیان میں پڑا ہوتا ہے، ابا کا جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، دعا ہوئی، دو بچیاں اٹھ کے آئی، مجھے کہنے لگی سر آپ سے سوال ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ مولانا جو آپ بتلا رہے ہو یہ دین سچا، جو گھر میں اپنا رہے ہیں وہ دین سچا۔ میں نے کہا بیٹی تجھے کیسا لگتا ہے؟ وہ بیٹیاں یوں کر کے آنسو صاف کر کے کہنے لگی حق ہے۔ وہ دو بچیاں یوں منہ موڑ کے کہنے لگی سر سلام علیکم، پھر یوں منہ موڑا، کہنے لگا مر تو جائیں گی، آج کے بعد نقاب سے بار نہیں آئیں گی، مر تو جائے گی، اپنی غیرت کا جنازہ نہیں نکالے گی۔ میں نے کہا اللہ ان کے ارادے پر اسے استقامت دے دینا، اللہ تیری گود میں عبد القادر جیلانی دے دے، اللہ تیری گود میں رابعہ بصریہ دے دے، اللہ تجھے صدیق کے غلام جیسی صفات عطا فرما دے۔ اب پھر ہمارے مہاجروں میں دعا ہے، دو دو ناؤ پوتوں پلو، میرے پیاروں رات کی تاریکی میں اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرو، یہ جھولی پھیلا کر دو آنسو اسے نکال کے دکھایا کرو۔ ماں ناراض ہو، بیوی ناراض ہو، نہیں مانتے، خدا دو آنسوں پر ہی مان جاتا ہے۔ اسی لیے تو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں فضائل اعمال پڑھو، صحابہ کے تذکرے پڑھو، تاکہ بچیوں کو پتہ لگے ہمارے بڑے یہ تھے، یہ نہیں ہے، نہ جنہیں کپڑوں کی خبر ہے نہ اپنے جنسی تعلق کی خبر ہے۔ بس تھوڑی سی بات کر کے دعا لے کے جاؤں گا۔ نبی کی ولادت، دادا عبد المطلب پریشان، اس کی وجہ سے ہوں، آپ تو مر گیا، ہمارے سپرد کر کے چلا، عزت ہے بچانی پڑے گی، اور بیٹا بھی سارے بیٹوں میں پیارا، جس کے لیے 100 اونٹوں کا گرا ڈلا۔ کیا ہوا کہ تجھے نہیں پتا؟ مکے والے انگلیاں اٹھاتے ہیں، اب تو یہاں تک میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یوں دیکھتے ہیں اور سوراخوں کو تلاش کرتے ہیں، چھت کے سوراخ، دیوار دواز کی جھیریوں کو، کہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، اور چھپ چھپ کے گلی کے کونوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بہو کس سے خوشبو لے کے آتی ہے؟ اماں کہنے یہ چل ایسے باتیں کر رہا ہے، 24 گھنٹے تو دروازے پہ بیٹھی رہتی ہوں، یہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، خوشبو کہاں سے لائے گی؟ کہ پھر خوشبو لگاتی کہاں سے ہے؟ کہنے لگی یہی تو اپنی جگہ سے اٹھی، عبد المطلب کے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی یہی تو جو تو پریشان ہے، 8 دن پہلے تو میری پریشانی بڑھ گئی، دیکھ ماتھے پہ پٹی بندی، تو نے کبھی پوچھا سر میں درد نہیں، اس کی وجہ سے پریشانی کیا؟ کہ ایک دن مکے والی عورتیں میرے پاس آ گئی اور یہاں بیٹھی اور آ کے کہنے لگی ہم پوچھیں یا تو پوچھ کے بتائے گی؟ کہ کیا؟ عرب کا دستور ہے بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی، عطر نہیں لگاتی، لیکن جب تیری بہو سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ میں خوشبو، سینے سے لگائیں سینے سے خوشبو، تیری بہو کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو ہاتھ سے خوشبو۔ اماں آمنہ چپکے سے یہ بحث سن رہی تھی، چپکے آئی کہ اماں کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کہ تیری ہو رہی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے بیٹی، تیرا کردار، تیرا نسبت، تیری نسبت ساری اعلیٰ ہے، لیکن خوشبو کہاں سے؟ اللہ، اماں ہنسی، کیا پتہ ہاتھ پہ ہاتھ بھی حیرت سے مارا ہو۔ اور پھر کہا ہوگا اماں تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہو، اماں تو دیوار سے خوشبو کی بات کرتی ہے، اماں جان تو بستر سے خوشبو کی بات کرتی ہے۔ اگلی بات کہوں، مجھے جھلی نہ کہیو، مجھے کملی نہ کہیو، مجھے دیوانی نہ کہیو، مجھے بے وقوف نہ کہیو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اب تم کہو گے عطر کہاں سے پیا؟ کا کیا مطلب؟ کہ ہاتھ سے خوشبو تو دور کی بات ہے، جب سے یہ مہمان میری کوک میں آیا، میں آمنہ تھوکتی ہوں تو تھوک میں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حیران کہ یہ کیا مسئلہ؟ اماں نے عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا بیوی نے اور کہنے لگی چل ذرا یہاں کو آئیو،
کل آمینہ یہاں اندھیرے میں گزر رہی تھی اور یوں کر کے اس کا کندھا دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا. اس نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے یوں ہاتھ لگایا. اس کا ہاتھ جہاں لگا 24 گھنٹے گزر گئے. خوشبو کا پرنالہ اسی جگہ سے کھلا ہوا ہے. عبد المطلب کہنے لگے تو سر بس بس, سر میں درد شروع ہو گیا, کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا جان اماں تو ادھر بیٹھ, ابا تو ادھر بیٹھ. درمیان میں بیٹھ گئی. کہنے لگی میں مال کے کمال بتاؤں. کیا چلو گے ساتھ؟ کہاں؟ کہ ذرا گھر کے دروازے کے پاس. جناب عبد المطلب دروازے کے پاس ہو گئے. مائی نے پردہ ہٹایا, شام کا وقت ہے. ابا اندھیرے میں وہ کنویں کے پاس تجھے درخت نظر آ رہے ہیں, تنا کوئی نہیں, ساگ کوئی نہیں, پتا کوئی نہیں, کھجور کا دانہ کوئی نہیں. ہاں بیٹی یہی تو میری گزرگاہ ہے. حرم میں جاتا ہوں یہیں سے گزر کے آتا ہوں, واپس جاتا ہوں یہیں سے گزر کے جاتا ہوں. یہ کہ ابا جان صبح صبح ماں پانی کا ڈول دے دیتی ہے, جا بھر کے لا. ابا پتہ ہے اب تم اور مجھے پاگل نہ کہنا, میرا علاج کرانے کے لیے کسی طبیب کسی حکیم کو نہ بلانا. اے میرے ابا جب اس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں یہ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے, ہنستا بھی ہے اور ہنس ہنس کے کھل کھل کے کہتا ہے ابشری یا آمینہ. یہ مولانا محمد مکی نے اپنے خطبات میں لکھا ابشری یا آمینہ فإنکی قد حملتنی بأحمد. اما یہ مجھے درخت کہتا ہے آمنہ مبارکہ مبارکہ, آمنہ تجھے مبارک ہو. اللہ اکبر, القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. یہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کون سردار. زندہ سنو, بے شک 2 گھنٹے اور, لیکن صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. کہو انشاءاللہ. اگر کسی کی قضا ہو جائے میں ذمہ دار کوئی نہیں میرے بھائی, ہمیں تو اپنی کی پریشانی رہتی ہے. کبھی کبھی اتنا مولانا تھک جاتے ہیں 2 فرض 4 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. کبھی ادھر اللہ کیا پڑھا, لیکن کوئی نہیں, اللہ قبول فرمائے. اللہ کو پتہ ہے ہم ڈالر کمانے نہیں بیٹھے, آمنہ کے لال کی محبت کے لیے بیٹھے. کہو سبحان اللہ. اچھا بیٹی تو نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ تو باہر کے حال ہے, ابا اندر کے بتاؤں. میرے بیڈ روم میں ابا کبھی رات کو آ کے دیکھنا کیا ہوتا ہے. اماں اس کمرے میں, باپ اس کھٹڑے پہ, جس چٹائی پہ میں لیٹتی ہوں ابا ایسا لگتا ہے جیسے کمرے میں رات کو ایئر کنڈیشن چل جاتا ہے. آنکھ بند ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی نبی خواب میں روزانہ آ کر اس میں مال کی خوشخبری دیتا ہے. ابا جان یوں کر کے سوتے میں کھجلی کرتی ہوں, ہاتھ اٹھاتی ہوں, چاند انگلی کے اشارے پہ رقص کرتا ہے. ابا رات کو آنکھ کھولتی ہوں, ستارے میرے پیروں پر آ کر میری تلیوں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں. عبد المطلب پریشان ہو گئے, کہنے لگے بیٹی بتا کیا بات ہے, کون آنے والا ہے؟ کہ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا, تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہا کہنے لگا, ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا.
یہ آ رہا ہے. ادھر غیب کا نظام حرکت میں آنا شروع ہو گیا. دائیوں کی ڈیوٹی لگ گئی. ڈیلیوری ہوم تیار ہو گیا. مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا. اللہ کی رحمت کا زمین پر ظہور ہو گیا. ہم کسرا کا وہ محل بھی دیکھ کے آئے کہ جب رحمت عالم کی تشریف آوری پر دیوار 2 ٹکڑے ہو گئی، آج بھی موجود ہے. اسی طرح اتنی موٹی دیوار. اللہ، مجھے طائف میں جانے کا موقع ملا. اللہ، آمنہ کلال مکے کا در یتیم، سونا پیارا نبی میرے عزیز و خون میں لت پت پریشان ہو کر کچھ سکون کے سانس لینے کے لیے بیٹھا تھا. مکے کے اللہ اکبر طائف کے لوگوں نے وہاں احساس نہ کیا، پورے کا جمگٹا پہاڑی پر چڑھ گیا. ایک بہت بڑا وزنی پتھر حضور کی طرف سرکایا. جب پتھر بالکل کنارے پر آ گئے، آدھا نیچے 90% نیچے لٹک گیا. بہت بڑا پتھر اور 10% اوپر تھا. رحمت عالم کی یوں نگاہ پڑی، آپ نے یوں کر کے اشارہ کیا، پتھر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. فرمایا نبی اشارہ کر دے، پتھر ہل نہ سکے. نبی دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں امتی کیوں میرے عزیز و استقامت پہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح پتھر مجھے وہاں بیٹھ کے کچھ قرآن سنانے کا موقع ملا. جس دن میں وہاں گیا نا، ملک شام میں سیدہ زینب کی ولادت تھی، اہل تشیع کی حکومت ہے. تو انہوں نے کہا پاکستان سے علماء ہیں، صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اہل البیت کو بھی تم مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتے ہیں، ہم پنجابی لوگ ہیں. تو وہاں کے مندوب کہنے لگے مولانا آپ کے ملک کی عزت بڑھ جائے گی، اس جشن میں شامل ہوں. میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہیں، ہمارا تو مزاج ہی کوئی نہیں. وہ اپنے اشعار پڑھ رہے ہیں عربی کے اندر، حیدر حیدر کے نعرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا حیدر ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. جب اندر گئے تو میز کے اوپر اتنے لوازمات، اللہ اکبر. سیدہ زینب کی ولادت کی خوشی میں سالگرہ کیک کٹ رہا ہے، بھی اونچی کر کے بیٹھے رہے. تصور زیدی تھے کراچی کے، سفیر تھے وہاں. وہ کہنے لگے مولانا کچھ آپ کہیں گے؟ میں نے کہا ان کو تو ہمارے اشارے، ہمیں ان کے اشارے سمجھ نہیں آتے، میں ان کو کیا کہوں؟ کہنے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ کہیں. اللہ کی قسم ایران کے سارے لوگ بیٹھے تھے. میں نے 45 منٹ سیرت حسین، سیرت فاطمہ سنائی. یکم سے لے کر 9 محرم تک اتنے رونے کی آواز نہیں آتی جتنی اس ہوٹل میں دھاڑے مارنے کی آواز آئی. کہنے لگے تم مسلمانوں کا صحابہ کے غلاموں کا پاکستان سے آئے کا تمہاری زبان سے اہل البیت کا ذکر کر ذہن قبول نہیں کرتا، تم اہل البیت کو مانتے ہو. میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے، دھرتی کے اوپر جتنا ہم احترام کرتے ہیں کائنات کے اندر اتنا کوئی ان کا احترام نہیں کرتا ہے. ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں جب تک انہیں اپنے ماتھے کا جھومر نہ بنا لے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. تم زبان سے ظاہر کرتے ہو، ہمارا کردار ہے. جب وہاں سے ہم واپس آئے نا تو کھانا چلا. ایک لڑکی تھی یاسمین، بڑا تنگ سا لباس، ٹائٹ اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، پتلون، وہاں کا رواج تھا. اب مجھے کہنے لگی حجہ یا حجہ، سویٹ ڈش پاکستانی، یعنی پاکستانی میٹھا کھائے گا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو شوگر ہے، میں نہیں کھاتا. لیکن وہ جب کھانا آگے لائی نا مجھے بڑا اس بچی پہ پیار ہے، اتنی خوبصورت. اللہ، دیکھا تو میں نے بیٹیوں کی نگاہ، میری بیوی پاس بیٹھی تھی. میں نے کہا اس کو میں کوئی ہدیہ نہ دوں؟ وہ کہنے کیا دے گا؟ پیسے. وہاں کے 17,000، پاکستان کا 1,000. میں نے کہا مجھے کچھ دینے دے، کیونکہ میں سندھ سے دورہ کر کے گیا تھا، سندھی چادریں میرے پاس تھی. میں نے کہا جا جلدی سے لفٹ میں بیٹھ کے جا اور چادر لے کے آ. وہ کہنے لگی چھوڑ حنان، نہ ڈرامہ نہ کوئی شروع کر دے. میں کہا تو لا تو صحیح. وہ تماشا ہی تھا نا، لیکن میرے دل میں قدم تو اٹھاؤ نیکی کی طرف، بابو اللہ مدد کرے گا. وہ چادر لے کے آئے. میں نے کہا بیٹی ادھر آؤ. اسے میں ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، میں کہا تجھے ہدیہ دوں. اس نے آگے ہاتھ کر دیا. میری جیب میں وہاں کے 200-300 میں رکھ دیے. انہیں اتنا شکر اہلا وسہلا مرحبا جو میں سمجھ آتی تھی وہ اس نے کہا. میں کہا تجھے اور تحفہ دوں؟ کہا کیا؟ میں جب اس طرح شال کھولی نا، شال اس طرح، وہ مجھے دیکھ کے رونے نہ لگ گئی. پھر میں ڈر بھی گیا. میں نے کہا سر کے سر پہ دوں کہ نہ دوں؟ اس نے یوں کر کے سر یوں کر کے نیچے کر لیا. اللہ. پھر میں نے اس کے سر پہ یوں کر کے پہنائی نا. مولا خدا کی قسم اتنا میں نے بیٹی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ روئی.
پتہ نہیں اس کی کون سے باپ کا پیار، ماں کی ممتا جاگی، اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں یوں لے کے جکڑ دیا، یوں چومے اس کا ناک، آنسو میرے ہاتھ پہ لگ رہے تھے۔ میں نے بیوی سے کہا نہ منع کر، پتہ نہیں باپ اس کا ہے یا نہیں، ماں اس کی ہے کہ نہیں۔ 2 جملے کہے اس نے میرا سر نیچے کر دیا، کہنے لگی لگتا ہے تم ملائکہ کی اولاد ہو۔ کہنے لگا ہاں اگر ملائکہ نہیں تم بلال کی اولاد ہو۔ تھوڑا سا آگے نبی کے 4 یار، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت امیر معاویہ، حضرت بلال، 4 صحابہ 4 کونے میں وہاں کافی دیر کھڑا ہو کے ان کی قبروں پہ حاضری دے کے آیا۔ اللہ اکبر، یہ 4 نبی کے یار سو رہے ہیں۔ کہنے لگی بلال کی اولاد ہو؟ میں نے کہا نہیں بلال کی اولاد نہیں، بلال کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب ہاتھ چوم کے کہنے لگی تم کون لوگ ہو؟ یا تو ہمارے کپڑے اتر گئے، تم کہاں سے غیرت لے کے آئے جو ننگے سروں پہ چادریں اڑا کے جا رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگی دعا، ایک ہاتھ میں چمچہ سالن ڈالنے والا، دوسرے ہاتھ سے کہنے لگی دعا کر۔ میں نے کہا کیا کروں؟ کہ اپنے پاکستان مجھے لے جا، وہاں یہ ہے۔ میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میں نے کہا ہے۔ کہنے لگی پھر مجھے لے جا، روٹی ملے نہ ملے یہ تو ملے گا۔ اللہ کی قسم رات کا میرے عزیزو 12 بجنے میرے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا، اگر پاکستان میں یہ تلاش کرنے کے لیے آئی، اسے مولوی کے گھر میں بھی یہ نہ ملا تو اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ پوری دنیا میں بلال کے نام سے پہچانتی ہے، پوری دنیا میں ملائکہ کی نسبت سے پہچانتی ہے، لیکن مسلمانوں میں کیا ہو گیا؟ دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جس چراغ کو ہم نے گھر کو روشنی کے لیے جلایا تھا، ہمیں کیا پتا تھا وہ چراغ میرے گھر کے آشیانے کو جلا کے رکھ دے گا۔ اے لوگوں، بے حسی اتنی ہمارے اندر آ گئی، ہمارے گھر کا چراغ ہمارے گھر کو اجاڑ کے چلا گیا، آج ہمارے ماتھے پر ندامت کا پسینہ ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ سے بیعت کرو، اللہ سے بیعت کرو۔ آج اگر اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہو گیا، شرمندگی کا احساس ہو گیا تو اٹھنے سے پہلے صلح کر کے جاؤ، ورنہ سیلاب وہاں ہے تو بچ ہم بھی نہیں سکتے، عذاب وہاں ہے تو بچ نہیں سکتے۔ ابھی دوپہر سندھ سے میرے عزیزو، سندھ کا علاقہ نواب شاہ کے پاس پکا چاند ہے، وہاں سے مجھے منیر کا فون آیا، بہت عقید ہے، اللہ اکبر، بیعت ہے بیعت ہے، وہاں میری خال کا ہے۔ جاتا ہوں کہ مولانا آپ کے پاس واٹس ایپ ہے؟ میں نے کہا کہ مولانا سیلاب ہے، 1.5 مہینہ گزر گیا، ابھی بھی ہمارے مکانوں میں 10-10 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، چرپائی ڈالنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اندر کوئی مر جاتا ہے، ہمیں قبر بنانے کے لیے زمین پہ جگہ کوئی نہیں مل رہی۔ میرے عزیزو چلو ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں نے گناہ کیا ہوگا، جانوروں پر پانی کا سیلاب کیوں آیا، گھونسلے کیوں بہ گئے، چڑیوں نے کون سا شرک کیا تھا، چھپایا انہوں میرے عزیزو کون سی بدعت کی تھی، رگڑا میرے عزیزو سب کو ملا، خدا کی نافرمانی ایک نے کی، عذاب کی شکل میں سارے کے سارے آ گئے۔ اللہ اکبر، اگر بچے وہ کوئی نہیں تو غلطی کی گنجائش آپ کے میرے پاس بھی کوئی نہیں۔ آ جاؤ روٹھے رب کو بنا لو، آ جاؤ اپنی زندگی کا رخ سیدھا کر لو، رائیوڈ کا اجتماع ہے، جل جل حلقوں کا آ رہا ہے، جاؤ 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 جاؤ، اللہ رسول کی بات سنو تاکہ دل پلٹا کھا جائے۔ میرے عزیزوں نکلو اللہ کے راستے میں، اب گھر میں ٹکنے کا وقت کوئی نہیں، اب موج مستی کا وقت کوئی نہیں، بیوی کے ساتھ پیار محبت کا وقت ختم ہو گیا، اب تو روٹھے رب کو بنانے کا وقت شروع ہو گیا۔ کیوں؟ علامات واپسی جانے کی آ گئی، داڑھی سفید ہو گئی، دانت ہلنے لگ گئے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، دل دھڑکنے لگ گیا، وال دل کے بند ہو گئے، میدا ڈسٹرب ہو گیا، رات کو کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ اب بھی کس چیز کی دیر ہے؟ ملک الموت دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہے، گھنٹی بجائے گا، ہنستے بستے گھر میں سے لے جائے گا، تو پھر دیر کس بات کی؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اپنے رب کو راضی کر لے، آ جاؤ اپنے اللہ کو بنا لے۔ سارا مجمع اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے، اپنی ندامت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے آگے سر جھکائے اور میرا عزیزو زبان حال سے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ،
توبہ سے، کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ نیت کرو کردار میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، شکل میں، عقل میں، عمل میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، آقا کی غلامی کریں گے، انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، ناموس صحابہ کی چوکیداری کریں گے۔ پھر میرے عزیزو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس عقیدے کا، اس میرے عزیزو چوکیداری کا، میرے عزیزو اللہ اکبر عزم اور ارادہ کر کے نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت۔ غلام غوث ہزاروی کی قبر پر خدا رحمت برسائے، آج اس کی قبر میں ٹھنڈا کر دو۔ سارے اکابرین علماء حق، ختم نبوت کے شہداء، ناموس صحابہ کے شہداء، آج ان کی روح کو ٹھنڈا کر دو۔ لگاؤ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان انبیاء، شان حضرت امیر معاویہ، شان اہل بیت، شان قرآن، عظمت اسلام، عظمت افواج پاک۔ جو جمعرات کے دن عشاء کی نماز میں تو نے وعدہ کیا تھا، وہ صبح اگلے دن تو نے جمعے کی نماز سے پہلے توڑ دیا۔ مالک بھی تو، خالق بھی تو، رازق بھی تو، پالن نہار بھی تو، رزق دینے والا، موت حیات کا مالک تو، عزت ذلت تیرے قبضے میں، اولاد کی کمی پیشی تیرے قبضے میں۔ اور میرے عزیزو اسی دن جب میں نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ خبردار دکان والا نہیں بنا، اب تو مکان والا کوئی نہیں، اب تو اولاد والا کوئی نہیں، اب تو حکومت والا کوئی نہیں، اب عہدہ والا کوئی نہیں۔ تیار ہو کے میرے گھر کے اندر آ جا، اب میں تیرا خدا، تیرا تو میرا بندہ۔ خبردار اس وقت کمانے کی اجازت نہیں، پینے کی اجازت نہیں، کھانے کی اجازت نہیں، کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، ترقی کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں۔ مالک میں کیا کروں؟ فرمایا میرے دربار میں آ کے اللہ اکبر سوالیوں کی طرح بیٹھ جا، سائلوں کی طرح بیٹھ جا۔ اے میرا بندہ جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دنیا آخرت کی قدریں، دنیا آخرت کی عزتیں اس وقت تیری جھولی میں ڈال دینا میں خدا کا کام ہے۔ ہمارے علاقے کا تو رواج ہے، آپ کے علاقے کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ جمعے کی نماز میں آپ کی مسجد میں کس وقت نمازی پورے آ جاتے ہیں، لیکن اکثر مساجد کے اندر دیکھنے میں آیا جب بالکل تقریر ختم ہو، سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت فرلانگ فرلانگ کر نمازیوں کو ٹاپ ٹاپ کر میرے عزیزو اس وقت صفوں کا خلا پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو میرے عزیزو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں پورے جمعے کی نماز میں انہیں خدا کے گھر بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ملتی۔